وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس کے علاوہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس کی پچھلے والی آیتوں کے اندر باری تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ زمین کا خلیفہ کس کو بنانا چاہیے۔ حالانکہ زیادہ بہتر خلیفہ بنانے کے لیے زمین کے فرشتے تھے، کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہماتن مشغول رہتے ہیں، ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلی آیتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ فرشتوں کے پاس جو علم ہے اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ فرشتوں کے پاس جو علم تھا وہی آدم علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ علم جو اللہ نے اور آدم علیہ السلام کو دیا تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے فرشتے کہہ پڑے تھے کہ اللہ ہم کو وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ زمین کے خلیفہ بننے کے لائق حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ ان کو سارا کا سارا علم آپ نے سکھا دیا ہے، اور ہم تو جو ہے کھانے پینے سے، سونے سے اور طبعی ضرورتوں سے ناشنا ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں چیزوں سے نوازا ہے، اچھی اور بری چیزیں اور مادی چیزوں سے نوازا ہے، اسی لیے زمین کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہی بن سکتے ہیں۔ یہ تو جو ہے انہوں نے صرف زبان سے کہا فرشتوں نے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے اب زمین کا خلیفہ بنائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے عملی طور پر بھی جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ فرشتوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور عمل کے طور پر بھی بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی جو ہے ہم سے بڑے ہیں اور وہ زمین کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ایک تو اس سے جو ہے انسان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے فرشتوں پر، انسان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے فرشتوں پر کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ یہ انسان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور اس کی فضیلت کو بتلانے کے لیے کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، ایک تو یہ بات پتہ چلی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا تو اس کے اندر جنات بھی داخل تھے اور فرشتے بھی داخل تھے، حالانکہ یہاں پر صرف فرشتوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ جب ہم نے کہا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو صرف یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، جناتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ جب دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے بڑے سپاہیوں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو چھوٹے سپاہی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کو الگ سے جو ہے ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو
تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ میں جنات بھی داخل ہو گئے تھے. لیکن علماء نے اس کی بہت بڑی تفصیل لکھی ہے کہ ابلیس جو تھا جس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، تو کیا یہ فرشتوں کی جماعت میں سے تھا یا جناتوں کی جماعت میں سے تھا؟ تو علماء کے درمیان اور مفسرین کے درمیان بڑی پیچیدگیاں ہیں. کسی نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، کسی نے کہا ہے کہ جناتوں میں سے تھا. میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھوں کہ زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جناتوں کے اندر سے تھا. یہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا کہ اس نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے ایک جواب دیا تھا جو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں، میں تو مٹی سے بنایا گیا ہوں، میں تو جو ہے آگ سے بنایا گیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مٹی سے بنایا ہے اور میں ان سے بہتر ہوں. اور فرشتے جو ہیں نور سے بنائے گئے ہیں اور جنات جو ہیں ان کو آگ سے اللہ نے بنایا ہے. جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. تو ابلیس کیا کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ اوپر جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو اپنے مٹی سے بنایا ہے، تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس کا اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے تعلق جناتوں کے ساتھ تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کو جوائن کیوں کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے علماء نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور آپ کے اندر روح ڈال دی گئی اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک معبود بنانے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا ہوں جن کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا. تو پھر اللہ تبارک فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزی کرے گی. اب ان کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ خون ریزی کرنے والی ہے؟ دراصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت تیار کی اور اس کا امیر جو ہے ابلیس کو بنایا تھا جو جناتوں کے اندر سے تھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ اس ابلیس کے اندر پہلے سے ہی شرارت موجود تھی، تو آہستہ آہستہ تمام فرشتوں کو اس نے قتل کر دیا اور ساروں کو ٹھکانے لگا دیا. تب جو ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے جو خون ریزی کرے گی، اس سے پہلے خون ریزی کر چکی ہیں جنات میں سے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا لیکن سارے کے سارے فرشتے اور جناتوں نے سجدہ کیا. اور ایک بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ سجدہ کون سا تھا، سجدہ تعظیمی تھا یا عبادت والا سجدہ تھا؟ تو یہاں پر جو ہے بڑی تفصیل علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھی ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور اسی طرح دوسری جگہ میں سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے والدین جب مصر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ابھی جو ہے حکم کیا تھا اور اس وقت بھائیوں نے اور والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور کفر ہے. غیر اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا حکم تو نہیں دے سکتے نا کہ اللہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، اور کسی شریعت میں جو ہے یہ چیز جائز نہیں تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے. تو یہ سجدہ جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا. کون سا سجدہ؟ تعظیمی، یعنی کسی کی بڑائی کے لیے اور کسی کے اکرام کے لیے. جیسے ہماری شریعت کے اندر سلام اور مصافحہ ہے، بھئی کسی کا اکرام کرنا ہو، کسی کو بڑا بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معانقہ کرتے ہیں، گلے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تو گویا یوں سمجھو کہ گزشتہ جتنی شریعتیں گزری ہیں ان شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا. گویا ان کے یہاں یہ سلام تھا.
سجدہ کرنا یہ سلام اور مصافحہ کا درجہ رکھتا تھا، اس لیے وہ چیز جائز تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اس کی توضیح جو ہے علماء نے ایسے بھی کی ہے کہ اصل کفر اور شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے اور کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ اعمال اور کچھ افعال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک اور کفر ہے، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک اور کفر بن جاتے ہیں۔ اگر ہماری شریعت کے اندر بھی سجدے کو سلام اور مصافحے کا درجہ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر لوگ اس کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ عبادت بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی جڑی کو ختم کر دیا، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اور سجدے کی اجازت دی جاتی تو میں حکم کرتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ کون سا سجدہ؟ سجدہ تعظیمی، اصل سجدہ نہیں، کیونکہ اصل سجدہ تو کسی کے سامنے بھی نہیں کیا جاتا، قبر کے سامنے بھی نہیں، کسی انسان کے سامنے بھی نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا اور کسی کے سامنے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی، تو جو ہے اس قرآن کی اس آیت پر کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات سے جو ہے یہ بھی جو ہے خلاصہ نہیں نکالا جا سکتا کہ سجدہ تعظیمی تو کر ہی سکتے ہیں کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ، تو ہم کیوں سجدہ نہیں کر سکتے قبر پر؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اس کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہاں سے اس آیت سے صاف صاف جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سجدہ ہے اللہ کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے، اللہ کو ہی کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ تعظیمی جو ہے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، اور ہماری شریعت میں جو ہے سلام اور مصافحہ اکرام کے لیے ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر، ایک تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ ایک تو جو ہے عمل نہ کرنا، یہ جو ہے آدمی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ جیسے ایک مسلمان ہے، وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا ہے، وہ عمل نہیں کرتا صرف۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم نماز کا انکار کر دے تو پھر وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے راندہ درگاہ کر دیا، اور اپنی جو ہے درگاہ سے اور اپنی بارگاہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو اس نے جو ہے عملی کفر بھی کیا اور جو ہے انکاری کفر بھی کیا، یعنی عمل سے بھی بتا دیا کہ میں فرشتے کو سجدہ نہیں کروں گا، اور دوسرا جو ہے اللہ کے حکم کو بھی اس نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ سراسر جو ہے بہت بڑا کافر اور شیطان بن گیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر اور کبر کیا، اس کے اندر تکبر تھا، اس کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ تمام فرشتوں اور جناتوں کے اندر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں۔ حتیٰ کہ احادیث کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر جتنی بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، کوئی سجدے کی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر اس ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ساری چیزوں کا اس کو علم تھا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، حتیٰ کہ فرشتوں کی جماعت کے اندر اس کو یوں کہا جاتا تھا کہ یہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کو اس بات کا گھمنڈ تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کبر، بڑائی، یہ اللہ کی شان ہے، بندوں کی شان نہیں ہے۔ بڑائی کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اور آدمی کتنا بھی بڑا ہو، علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اگر اس کے اندر کبر، بڑائی اس کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ غیر محسوس طریقے سے اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ عبادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے،
علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، تقوی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو صفت اللہ کی تھی وہ تیرے اندر آ گئی۔ بڑائی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، کہ کبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچے گا وہ گھرے گا۔ کبر کس کی چادر ہے؟ اللہ کی چادر ہے۔ بڑائی تو جو ہے نا اللہ کی شان ہے، بڑا تو سب سے بڑا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے یہ کبر کی برائی ہمارے اندر نہ آئے، اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کبر آ جائے اور بڑائی آ جائے، میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگوں۔ تو اسی لیے تو جو ہے فرعون کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا کیوں دی کہ قیامت تک کے لیے اس کے جسم کو اللہ نے جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک جو ہے انجام بنا دیا کہ دیکھو جس نے بڑائی کی اور اپنے آپ کو رب بنا دیا، ہم نے اس کا کیا حال کیا۔ واستکبر، تو فرشتے ابلیس کا بھی یہی حال ہوا کہ اس نے کبر کیا تھا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں سے بھگا دیا گیا۔ وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ اس نے جو ہے انکار کرنا ہے، لیکن جو ہے اس کا انکار جو ہے یہاں پر ظاہر کر دیا اللہ نے سب کے سامنے۔ پہلے سے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو ابلیس ہے، جو فرشتوں کا سردار مانا جاتا ہے، جناتوں کے اندر سے ہے، یہ جو ہے نا پہلے سے کافر تھا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے کیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے تاکہ اس کا کبر اور اس کا کفر سب کے سامنے آ جاوے۔ تو اسی لیے اللہ نے کان کا لفظ استعمال کیا۔ تو عربی گرامر کے اندر جب کان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ پہلے سے کوئی چیز تھی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے تھا، اور ایک ترجمہ ہوا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے، اور تکبر کیا، انکار کیا، تو کافروں میں سے ہو ہی گیا۔ اور دوسری تفصیل جو ہے علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ نماز جو ہے، جو اصل عبادت ہے، اس میں 4 طرح کے افعال ہیں۔ دیکھیں کسی کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک جواب بہترین طریقے پر یہاں پر علماء نے نقل کیا ہے کہ آدمی نماز کے اندر جو ہے 4 طرح کے اعمال کرتا ہے، جیسے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ کھڑا ہونا بیٹھنا تو آدمی جو ہے نا ویسے بھی کرتا ہے، جیسے آپ کھڑے ہوئے بیٹھے، نماز میں بھی ہوتا ہے اور عام حالت میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن نماز میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو عام حالت میں نہیں ہو سکتی، رکوع اور سجدہ۔ رکوع اور سجدہ آدمی عام حالت میں نہیں کر سکتا نماز کے علاوہ۔ کسی کو دیکھا کہ راستے میں چلتا ہو اور رکوع کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، نہیں کر سکتا ہو۔ رکوع اور سجدہ صرف ایسی چیز ہے جو اللہ کے سامنے نماز ہی میں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ منع کر دیا کہ رکوع اور سجدہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ کے سامنے کی جا سکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ میں جو ہے عبادت ہی کا حکم دیا، غیر اللہ کے علاوہ کسی آدمی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی اور چیز کے سامنے سجدہ کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو منع کر دیا گیا، بلکہ جو ہے یہ کفر اور شرک کے اندر داخل ہو جائے گی اگر آدمی کرتا ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے کفر کے شرک سے پوری حفاظت فرمائیں۔ آگے جو ہے آدم علیہ السلام کا دوسرا قصہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا تھا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفسیر ہوگی۔